السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین قال هذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۔ محترم سامعین کرام، تقریباً آدھا رمضان گزر چکا ہے۔ 14 رمضان میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں اور کل بالکل نصف نصف ہوگا، اور اگر 29 کا رمضان ہوا تو سمجھیے کہ ابھی آدھا ہو چکا ہے۔ سامعین کرام، یہ بات بالکل مشاہدے کی ہے اور ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ کسی جذبے کے تحت جب کوئی انسان کسی کام کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے تو اس جذبے کے سرد پڑ جانے کے بعد دھیرے دھیرے جس کام میں انسان لگا ہوتا ہے اس سے بھی وہ ہاتھ کو کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو ہمارا عمل ہونا چاہیے وہ جذبے کے تحت نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے ہونی چاہیے۔ اس دنیا کو گھر نہیں بلکہ کرائے کا گھر سمجھنا چاہیے۔ آخرت ہونے والی ہے اور آخرت میں اس دنیا کے زندگی کے کیے گئے ایک ایک لمحے کے کاموں کا حساب دینا ہے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ اگر اچھا عمل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کی نعمتوں سے نوازے گا، یہ خیال میں ہونا چاہیے۔ اور اگر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے مطابق نہیں ہوا تو پھر آگے آخرت کی زندگی میں جو کٹھنائی ہے اس کو سہنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، یہ خیال اور جذبہ دل میں ہونا چاہیے۔ اس جذبے کے تحت آدمی کو کام کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے عموماً رمضان جب شروع ہوتا ہے تو ایک جذبے کے تحت لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے مسجدوں کے اندر۔ یہ ہر جگہ کا کام ہے، یہ ہر جگہ کا معاملہ ہے، یہ ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ لیکن پھر دیکھیں گے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے آدمی جو جذبے کے تحت مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں دھیرے دھیرے ان کے قدم پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ اس کی کئی وجہیں ہیں، جس میں سے ایک بڑی وجہ ہے سستی کاہلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی عدولی جو ہمیشہ کرنے کا عادی انسان ہوتا ہے، بس اسی جذبے کے تحت وہ دھیرے دھیرے مسجدوں سے دور ہوتا ہے۔ یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکے سچے بندے ہیں، ایمان والے بندے ہیں، ان کے لیے بہار کا موسم ہو یا خزاں کا موسم ہو، ہر حال میں وہ لا الہ الا اللہ کہنے والے اور لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ پوری کوشش کے ساتھ اپنی پوری زندگی کو، چاہے وہ ہمارا موسم رمضان کا ہو یا غیر رمضان کا ہو، ہمیشہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے بنے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہیں، ہمیشہ اپنی آخرت کی زندگی کو بنانے کی کوشش میں لگے رہیں۔ یہ پکے سچے ایمان والے بندوں کا جو ہے نشان امتیاز ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الحجر سورہ نمبر 15 اور اسی سورت سے ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے آیت نمبر 39 سے لے کر کے 44 تک، یعنی 39، 40، 41، 42، 43 اور 44، یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، یہ جو آیتیں ہیں وہ پچھلی آیتوں کی کڑی ہے۔ جیسا کہ کل آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، بتلایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو اور ابلیس کو یہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت و فرما برداری، دیکھیں یہاں پر اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے تمام کے تمام فرشتے آدم کو سجدے میں سجدہ کر دیے، لیکن ابلیس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی عدولی کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ دیکھیے شاعر نے بھی کہا ہے کہ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ یعنی ایک نافرمانی انسان کو رب العالمین کا نافرمان بنا دیتا ہے، باغی بنا دیتا ہے، مخلوق کو رب العالمین کا نافرمان اور باغی بنا دیتا ہے۔ یہ ابلیس جو
فرشتوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا صرف ایک حکم کو انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تو شیطان رجیم ہے، یعنی دھتکارا ہوا مردود ہے، تو نکل جائے یہاں سے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک حکم کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، ابلیسیت ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا کہ چل تو نکل یہاں سے، اب تیرا یہاں پر کوئی کام نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تو میرے بارگاہ سے نکل جا، تو ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مہلت مانگی کہ قیامت تک کا تو مہلت مجھ کو دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے جا، تجھ کو مہلت دیا گیا قیامت کے دن تک۔ جب اتنی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اور اس کو اجازت دے دیا کہ جا قیامت تک کے لیے تیرے لیے مہلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ابلیس نے کہا، کیا کہا؟ دیکھیے، انسان خود اپنے لیے پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ، تکلیف مول لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے اللہ نے اتنا ہم کو کیوں پھنسا دیا؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی کو پھنسانے والا نہیں۔ اللہ نے تو ہر ایک کے لیے راہ دکھانے کے لیے نبیوں کے انبار کو بھیجا ہے، کتابوں کو اتارا ہے، رہنمائیاں کی ہے۔ ابلیس بھی ویسے، چونکہ نافرمانی جو ہے وہ ابلیس کے رگ رگ میں ہے، تو ابلیس نے کہا رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اے میرے پروردگار، جس طرح سے آدم کے ذریعے سے تو نے مجھ کو گمراہ کر دیا، جس طرح سے آدم کے ذریعے تو نے مجھ کو گمراہ کر دیا ہے، تو اب میں بھی دنیا میں لوگوں کو ان کے گناہ خوشنما کر کے دکھلاؤں گا اور ان سب کو بہکا کر کے چھوڑوں گا۔ آگے کہا الا عبادک منہم المخلصین، اللہ یہ کہ تیرے چند مخلص بندے اگر بچ جاتے ہیں تو کوئی دقت نہیں، لیکن سب کو بہکا کر کے چھوڑوں گا۔ میں نے کہا تھا کہ 95% جو اس نے کمٹمنٹ کیا تھا، ابلیس نے جو کمٹمنٹ کیا تھا اس میں 95% کامیاب ہے۔ یہاں پر بتانے کی بات یہ ہے کہ جرم تو خود ابلیس نے کیا۔ جرم کیا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے اس نے انکار کر دیا۔ لیکن جب رب العالمین نے کہا کہ تو شیطان رجیم ہے، تو دھتکارا ہوا ہے، تو مردود ہے، تو راندہ درگاہ ہے، تو میری بارگاہ سے نکل جا، تو اس نے اپنے اس جرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر تھوپنا چاہا اور ذریعہ کس کو بنایا؟ آدم کو۔ یہاں پر اس نے کیا کہا؟ مطلب اور مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں تو تیرا بڑا فرما بردار تھا، ہمیشہ تیرے سامنے جھکتا تھا، برابر تیرے سجدے کیے جاتا تھا، لیکن تو نے مجھ سے کمتر حقیر مخلوق کے سامنے مجھ کو سجدہ کرنے کے لیے کہہ کر کے میری غیرت عزت نفس اور میری غیرت اور میری پیندار کو ٹھیس پہنچایا۔ تو نے میری انا کو چوٹ لگی کہ میں آگ سے بنا ہوا اور آدم مٹی سے بنا ہوا، اور تو کہہ رہا ہے کہ اس کو سجدہ کر۔ تو نے مجھ کو آزمائش میں ڈال دیا کہ میں تیری نافرمانی کروں، لہذا جس آدم کے ذریعے سے تو نے مجھ کو گمراہ کیا، حالانکہ وہ خود گمراہ ہوا ہے، لیکن الزام کس پر لگا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین پر۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام کو بھیجا کہ نہیں بھیجا ہے؟ ابھی ہم اگر امیجن کریں اس دنیا کی زندگی میں، تو ایک آدمی اگر کوئی کمپنی چلاتا ہے، کوئی سنستھا چلاتا ہے، کوئی جماعت چلاتا ہے، کوئی جمعیت چلاتا ہے، اور اس کے تحت جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں، اگر ایک رتی بھی ان کی نافرمانی کرے تو بالکل آگ بگولا ہو جاتے ہیں، پتہ ہے کہ نہیں؟ ہمارا ہے اور ہماری نافرمانی کر رہا ہے، ہمارا ہے، کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ یہ پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یہ لوگ تو عارضی اور ٹیمپورری مالک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو مالک حقیقی ہے۔ اس نے ہی انسانوں کو، جناتوں کو پیدا کیا۔ وہ کہے گا اگر کہ اس کو سجدہ کر تو ہم تو اس کو ہی سجدہ کرنا ہے، وہ کہے گا کہ اس کو سجدہ کر تو ہم کو اس کو ہی سجدہ کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ آدم کو سجدہ کر، تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی حکمت کو اور اہمیت کو سمجھا اور سجدہ کیا، اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی حکمت اور اہمیت کو نہیں سمجھا تو انکار کیا۔ گمراہ یہ خود ہو رہا ہے اور رب العالمین کو کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھ سے کمتر مخلوق کو کہا کہ تو اس کو سجدہ کر، اور میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ میری غیرت کو ٹھیس لگ رہی ہے، میری انا کو ٹھیس لگ رہی ہے، تو نے مجھ کو آزمائش میں ڈال دیا کہ میں تیری نافرمانی کروں۔ تو نے مجھ کو آدم کے ذریعے سے گمراہ کیا ہے، تو جس کے ذریعے سے تو نے مجھ کو گمراہ کیا اور جس کو ہمارے مقابلے میں تو نے بلند کیا، اب میرا کام یہ ہے کہ تو نے جو مجھ کو قیامت تک مہلت دیا ہے، جہاں تک بن پڑے گا انسانوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ ابھی سوچئے صرف ہمارے شہر میں نہیں، مختلف شہروں میں آپ دیکھیں گے یہ رمضان کا دن ہے اور مسلمان ٹوپی پہنے ہوئے ہوٹلوں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، بازاروں کے اندر۔ یہ کیسے؟ یہ کیوں؟
کیونکہ شیطان نے ان کو وہ چیز دکھایا ہے کہ کیوں دن بھر بھوکا پیاسا رہے گا، چل کھا پی، بعد کا بات دیکھ لیں گے۔ ہر دن 5 وقت مسجد میں اذان ہوتی ہے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی۔ 5% مسلمان مسجد میں آتے ہیں اور 95% مسلمان مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ یہ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے اس کو تھپکی دے کر کے دنیا کے جھوٹے وعدوں میں پھنسایا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ جیسے بھی ہوگا، جس طرح سے بھی ہوگا، جہاں تک بن پڑے گا، میں انسانوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، جہنمی بنا کر کے چھوڑوں گا، جہنم کا ایندھن بنا کر کے چھوڑوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں تیرے تھوڑے مخلص بندے اگر بچ جاتے ہیں تو بچ جائیں، لیکن اکثریت انسانوں کی ان کو میں جہنم کا ایندھن بنا کر کے چھوڑوں گا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پھٹکار لگایا۔ پھٹکار لگاتے ہوئے اللہ نے فرمایا، اللہ نے کہا، قال، اللہ نے فرمایا، ھذا صراط علی مستقیم، یہ وہ رستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے۔ یہ وہ رستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے، کیا مطلب؟ جب شیطان نے، ابلیس نے آدم کو بہکایا، ورغلایا، پھسلایا اور جنت کا وہ پھل جس کو کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا اس پھل کو کھلا دیا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو اور حوا کو کہا کہ جب جا نیچے اتر جائے، اب تم کو دنیا میں رہنا ہے اور میری طرف سے ہمیشہ ہدایت پہنچتی رہے گی۔ وہی سیدھا رستہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا اور نبیوں کے اوپر جو وحی نازل فرمائی، جو کتاب کی شکل میں امت کو دیا گیا، وہی سیدھا رستہ ہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی بتلائی ہے، اصل میں وہی سیدھا رستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کو لے کر کے آئے، اللہ نے آپ کے دل پر نازل فرمایا، آپ نے اس کو لوگوں کو سنایا اور لوگوں نے آپ کے سامنے ہی اس پورے قرآن کریم کو ایک قرآن کی شکل دے دیا۔ آج یہ قرآن ہے ہمارے سامنے ہدایت کا رستہ، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہدایت کا رستہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرمایا، جو آج ہمارے سامنے بالکل موجود ہے۔ ایسے ایسے حفاظ حدیث اس روئے زمین پر گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں جن کے سینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم محفوظ ہے۔ وہ ہے سیدھا رستہ۔ سیدھا رستہ وہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں پر اور جن رسولوں پر اور جن چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کہا ہے ویسا ایمان لائے اور اس طرح سے ایمان لائے۔ جو ایمان لایا ہے اس کے تقاضے کے مطابق عبادتوں میں مشغول رہے اور زندگی گزارے، جو ایمان ہے اس کے اوپر قائم رہے استقلال کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، یہی وہ سیدھا راستہ ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچانے والا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جس کے اوپر اگر مضبوطی سے چمٹ کر کے بندہ چلے گا تو یقیناً وہ شیطان کی گمراہی میں نہیں پڑنے والا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے اور ہمیشہ یاد رکھیے، 5 وقت نماز ہے، جو عبادتیں ہیں، یقیناً یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہم لوگوں کے لیے پوری رہنمائی کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن صرف نماز، قرآن، صرف رمضان کے روزے، صرف صدقات، صرف خیرات، یہی صرف باقی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ زندگی گزارنے کا مستقل طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتلایا ہے۔ ایک مسلمان کو، ایک انسان کو چاہیے کہ سچا مسلمان بن کر کے رہے، بس اس کے لیے اتنا کافی ہے۔ اور ایک سچا مسلمان جو ہوگا قرآن کریم اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں سمجھے گا۔ یہی رستہ ہے جو صراط مستقیم ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پہنچنے والا ہے۔ رب العالمین نے پھٹکارتے ہوئے ابلیس کو کہا کہ یہ میرا سیدھا رستہ ہے جو میں اس دنیا میں نازل کرنے والا ہوں، یہی راستہ مجھ تک پہنچنے والا ہے۔ آگے مزید کہا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ دیکھو میرے جو حقیقی بندے ہوں گے نا، میرے حقیقی بندے، جو میرے حقیقی بندے ہوں گے، حالانکہ سارے کے سارے انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جو کافر ہے، مشرک ہے، دہریہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے رستے کو چھوڑ کر کے دوسرے رستوں پر چلنے والا ہے، وہ بھی اللہ کا ہی بندہ ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر کہا ان عبادی، جو میرے حقیقی بندے ہیں۔ اللہ کا حقیقی بندہ وہی ہے، اللہ کا حقیقی بندہ وہی ہے جس کی گردن
ہمیشہ اللہ کے حکم کے آگے جھک جائے. یہ پورے واقعے کے اندر جو اصل نچوڑ ہے وہ یہی ہے. فرشتے اللہ کے حقیقی بندے. اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کر، گردن جھک گئی. ابلیس اللہ کا حقیقی بندہ نہیں تھا، کہا کہ آدم کو سجدہ کر، اس کی گردن اکڑی رہی. جو اللہ کا حقیقی بندہ ہوتا ہے اس کی گردن ہمیشہ اللہ کے حکم کے آگے جھک جاتی ہے. ہمیشہ جیسے ہی اللہ کا حکم ادھر آیا ویسے ہی اس کی گردن جھکے گی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پوری زندگی کا اگر بنظر غائر مطالعہ کریں گے تو ہر صحابی کی زندگی میں یہ وقت ضرور آیا کہ ادھر اللہ کا فرمان آیا اور ادھر انہوں نے اپنی گردن کو جھکا دیا. یہی اللہ کے حقیقی بندے ہیں. اور جو ایسے بندے ہیں ان پر شیطان کا زور چلنے والا نہیں. شیطان ہمیشہ اکڑنے والے بندوں کو پکڑتا ہے. جو اللہ کے حکم سے اکڑ کرتا ہے شیطان ہمیشہ اس کی گردن کو ہی پکڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو حقیقی بندے ہیں اے شیطان، اے ابلیس، اس پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا الا من اتبعک من الغاوین، مگر وہ گمراہ جو تیری اتباع کرنے والے ہوں گے تیرا زور صرف اسی پر چلے گا. یہاں پر ایک بات سمجھ لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت ضرور دیا ہے لیکن شیطان کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ کسی کو زبردستی گمراہ کر دے. شیطان کا کام کیا ہے؟ کنونس کرنا. ابھی ہم لوگ بھی دنیا میں بہت ساری چیزوں کے لیے لوگوں کو کنونس کرتے کہ نہیں کرتے؟ نہیں یہ کام کر لو اچھا رہے گا، نہیں دیکھو اس میں بہت سارے فائدے ہیں، نہیں آگے ایسا ہوگا. لیکن کوئی زبردستی نہیں کرتا، آگے تمہاری مرضی، تم کرو کہ نہیں کرو. ویسے ہی شیطان اور ابلیس کو بھی اسی چیز کی مہلت ملی ہے کہ وہ دنیا کی ہریالیوں کو دکھلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل رکھنے کی کوشش کرے، طرح طرح کے وعدے، طرح طرح کی امیدیں، طرح طرح کے دھوکے اس کو دکھلائے کہ دیکھو تم ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا. آدم کو کیا کہا؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو جو درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اگر تم درخت کھا لو گے تو تم کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، اسی لیے اللہ نے منع کیا ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، اللہ نے تو آزمائش کے لیے منع کیا تھا، لیکن ابلیس نے اس کو دھوکہ دیا. جیسے ہی پھل کھایا جنتی لباس گر گیا. تو ایسے ہی شیطان طرح طرح سے ورغلاتا ہے. اب جو بندہ اس کے دھوکے میں آ گیا کھیل ختم. اس سے پہلے جو سورہ ابراہیم اس کی آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ ابلیس اور شیطان جو ہے وہ قیامت کے دن جہنمیوں کے درمیان کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ دیکھو میں نے تم کو زبردستی گمراہ نہیں کیا ہے، لہذا میری ملامت مت کرو، میں نے تو صرف اپنی بات تمہارے سامنے رکھی جس کی کوئی دلیل نہیں تھی، تم خود آگے بڑھ کر کے میری بات مان لی ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ دن رات ہر درس میں، ہر تقریر میں، ہر بیان میں، ہر جگہ پہ جتنے بھی علماء، فضلاء، دعات اور اچھے اور نیک لوگ ہیں لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہتے کہ نہیں کہتے؟ اور کہتے کہ نماز پڑھو گے تو نجات مل جائے گی. لیکن اس کے باوجود بندہ کیا کرتا ہے؟ نماز کا پابند نہیں ہے، شیطان کی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. تو زبردستی نہیں ہے لیکن شیطان کا کام ہے کہ صرف دکھانا. انسان گمراہ ہوا تو وہ اس کا کام ہے. سامعین کرام، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ میرے حقیقی بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا لیکن جو تیرے پیروکار ہوں گے اس پر تیرا زور ضرور چل جائے گا. اور آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ایسے لوگ جو تیری پیروی کرنے والے ہوں گے گمراہ، ان کے لیے جہنم وہ جگہ ہے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، ایسے تمام لوگوں کے لیے جہنم ہی وہ جگہ ہے جن کا ان سے وعدہ کیا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، جہنم کے 7 دروازے ہیں. لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں. لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم کیا ہوا حصہ مقرر ہے. مطلب 7 دروازے ہیں، ہر دروازوں سے ایک طرح کے مجرمین کو داخل کیا جائے گا. تمام مشرکین کو ایک دروازے سے، تمام دہریے کو ایک دروازے سے، تمام سودخوروں کو ایک دروازے سے، تمام منافقوں کو ایک دروازے سے. 7 دروازے ہیں، 7 دروازوں سے الگ الگ جو مجرمین ہوں گے سب کو الگ الگ ان 7 دروازوں سے داخل کیا جائے گا. یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے. سامعین کرام، یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم، فرشتے اور ابلیس ان تینوں کا ذکر فرمایا ہے. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کا ذکر کیا ہے جس کو ہم آپ کے سامنے کل بیان کریں گے انشاءاللہ. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے.
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا